بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ اسلامی فلسفے اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم پیر وارث شاہ کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، پیر وارث شاہ موجودہ پنجاب پاکستان کے ضلع شیخوپورہ کے گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں 1722 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 18ویں صدی کے مشہور صوفی شاعروں میں سے ایک تھے۔ پنجابی ادب اور اسلامی توسع میں ایک قابل احترام شخصیت وارث شاہ کا تعلق چشتی صوفی حکم سے تھا، ایک روحانی راستہ جو انسانیت کی خدمت کے ذریعے محبت اور رواداری اور خدا سے عقیدت پر زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کی میراث نہ صرف ان کی شاعرانہ چمک میں بلکہ ان کی گہری روحانی بصیرت میں بھی ہے، جو صوفی عقیدت مندوں، علماء اور پنجابی ادب سے محبت کرنے والوں کی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ وارث شاہ کی ابتدائی زندگی روحانی اور مذہبی تعلیم سے عبارت ہے۔ وہ ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جن کے بارے میں یقین کیا جاتا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اولاد میں سے ہیں، اور ان کی پرورش علمی اور تقوی کے ماحول میں ہوئی۔ ابتدائی عمر سے ہی وارث شاہ نے مذہبی علوم اور روحانی غور و فکر کی طرف ثقافت ظاہر کیا۔ انہوں نے اپنی رسمی اسلامی تعلیم قصور میں حاصل کی۔ یہ شہر اپنے مذہبی اداروں کے لیے جانا جاتا تھا، جہاں اس نے اپنے وقت کے معروف علماء سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ چشتی ترتیب کے ایک صوفی استاد کا شاگرد بن گئے، جنہوں نے خود کو صوفی عقیدت کے طریقوں سے جیسے ذکر، خدا کی یاد، سماع، روحانی موسیقی اور غور و فکر میں غرق کیا۔ یہ صوفی پس منظر ان کی شاعری کی تشکیل کرتا ہے۔ اس میں گہرے صوفیانہ علامت اور فلسفیانہ گہرائی کو متاثر کرتا ہے۔ وارث شاہ 1766 عیسوی میں لکھی گئی اپنی مہاکاوی نظم ہیر رانجھا کے لیے مشہور ہے۔ اس لازوال کام کو پنجابی ادب کا عروج اور صوفی اظہار کا شکار سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ ہیر اور رانجھا کی کہانی اس سے پہلے دوسرے شاعروں نے سنائی تھی، لیکن وارث شاہ کی ہی اس کہانی کو عشق الہی اور محبوب کے ساتھ ملا کے روح کی تڑپ کی عالمگیر تمثیل تک پہنچا دیا۔ ہیر اور رانجھا ایک المناک رومانس کے ذریعے وارث شاہ نے محبت، روحانی تخلیف، انا، معاشرتی ناانصافی اور خدا کے سامنے حتمی ہتھیار ڈالنے کے موضوعات کو تلاش کیا۔ ان کی نظموں میں شاعرانہ خوبصورتی، نفسیاتی بصیرت اور روحانی علامت نے ہیر کو جنوبی ایشیا کی ادبی اور روحانی روایت دونوں میں ایک لازمی متن بنا دیا ہے۔ وارث شاہ کی شاعری 18ویں صدی کے پنجاب کے سماجی، سیاسی اور مذہبی تناظر کی عکاسی کرتی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال اور سکھ ملاؤں کی عروج اور غیر ملکی حملوں کے ساتھ یہ خطہ سیاسی ہلچل کا شکار تھا۔ اس ہنگامہ خیزی کے درمیان وارث شاہ کا کام ہمدردی، اتحاد اور الہی محبت کی آواز بن کر ابھرا، جس نے انسانی حالت کو ہمدردی اور روحانی تناظر سے مخاطب کیا۔ انہوں نے پنجابی زبان کو نہ صرف فنکارانہ اظہار کے وسیلے کے طور پر استعمال کیا بلکہ روحانی رابطے کے ایک آلے کے طور پر بھی استعمال کیا، جس سے گہرے مابعد طبیعتی سچائیوں کو عام لوگوں تک پہنچایا گیا۔ استعارے، لوک منظر نگاری اور فلسفیانہ عکاسی، ان کے ہنرمندانہ استعمال نے انہیں پنجابیوں، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ پیر وارث شاہ کا انتقال 1798 میں اپنے آبائی گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں ہوا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ روحانی خلوت اور شاعرانہ تخلیق میں گزارا۔ ان کی موت سے پنجابی صوفی شاعری میں ایک دور کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کی میراث زندہ رہی۔ ان کے شعر کو صوفی درویشوں، قوالوں، لوک گلوکاروں اور صوفیانہ شاعری کے چاہنے والوں نے گایا اور سنایا جاری ہے۔ پنجابی سخاوت اور تصوف میں ان کی شراکت کو صدیوں سے بنیادی اور تبدیلی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پیر وارث شاہ کے آخری آرامگاہ بھی جنڈیالہ شیر خان میں ہے۔ ان کا مزار روحانی الہام اور ثقافتی نشان کے طور پر کھڑا ہے۔ وارث شاہ کا مقبرہ ان کے عقیدت مندوں نے ان کی وفات کے فوراً بعد تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد صدیوں سے ان کی تزئین اور آرائش اور توسیع کا عمل جاری ہے۔ موجودہ ڈھانچہ مقامی سرپرستوں، روحانی پیرکاروں اور سرکاری حکام کے توان سے تیار کیا گیا اور برقرار رکھا گیا تھا، جنہوں نے علاقے ورثے میں اس کی شرکت کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس مزار میں روایتی اسلامی تعلیماتی عناصر موجود ہیں اور ہر سال ہزاروں لوگ آتے ہیں۔
خاص طور پر ان کے عرس پر جو ایک روحانی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ زائرین اس عظیم صوفی شاعری کے برکات پر یقین رکھتے ہوئے اس کی شاعری سننے، قوالیاں گانے اور اس کی قبر پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔